امی کے ساتھ پارٹ 5۔ میں نے دیکھا تو سنا عبایا پہن کے آ رہی تھی اور وہ آئی میرے ساتھ، چپ چاپ بائک پہ پچھلی سیٹ میں بیٹھ گئی۔ اب میں اسے اپنے گھر لے کے جا رہا تھا اور میں بہت خوش بھی تھا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آج کس طریقے سے اس کی لوں گا۔ میں نے دیکھا سنا میرے ساتھ ڈر کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا کچھ بھی مجھے لگ نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے کہا سنا ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے رکھ دیا، رکھ دوں گا، لیکن سنا تو اس دفعہ بہت چالاک نکلی۔ وہ کہنے لگی ہیری تمہارا فون کہاں ہے؟ تم اپنا فون مجھے پہلے دو، میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروں گی، اور بھائی مجھے خطرہ ہے، تم دوسری ویڈیو نہ بنا لو۔ میں نے کہا ہاں سنا، پہلے تم میرا کام تو کرو، اس کے بعد وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ خیر مجھے اس منظر کی ویڈیو بنانے کا موقع تو نہیں ملا، جس کا مجھے بے حد افسوس بھی تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرو، اور مجھے گھر بھی جانا ہے۔ میں نے کہا سنا جلدی کس بات کی ہے؟ میں تو یہی سوچ سوچ کے چھکے لگانا شروع کرتی ہے۔ آج میں صبح سے بھوکا تھا اور میں نے 4-5 گلاس پانی کے بھی پیے ہوئے تھا، تو میرا بیڈ آج بہت تگڑا لگ رہا تھا اور بہت اچھا بھی چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سنا نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور وہ بھی سکون کی وادیوں میں چلی گئی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شاید سنا کو بھی اچھا لگ رہا تھا، اور پھر ہم آدھے گھنٹے بعد آؤٹ ہو چکے۔ مجھے ایسا لگا کہ سنا بھی آؤٹ ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم بھی آؤٹ ہوئی ہو؟ تو وہ خاموش رہی۔ اس نے کہا کہ اپنا موبائل دو، میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اپنا موبائل دے دیا، کیونکہ میں اس ویڈیو کو اپنے لیپ ٹاپ میں بھی سیو کر چکا تھا، اور میں نے اسے وہ ویڈیو کا فولڈر کھول کے دے دیا۔ اس نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی اور مجھے کہنے لگی ہیری تم نے کہیں اس کی کاپی تو نہیں بنا لی؟ پھر میں خاموش رہا۔ پھر وہ کہنے لگی بتاؤ جو بھی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر سنا نے دوبارہ عبایا پہنا اور کہنے لگی چلو مجھے اب گھر چھوڑ دو۔ تب تک میری امی کا فون میرے موبائل پہ آنے لگا۔ میں نے کال ریسیو کی تو میری امی کہنے لگی ہیری تم کہاں چلے گئے ہو؟ تمہارا کزن تو گھر آیا ہوا ہے اور وہ تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہا ہے۔ اب میں ڈر گیا۔ میں نے پھر اپنی امی کو جھوٹ بول دیا۔ میں ہوٹل پہ جا ہی رہا تھا تو مجھے میرا ایک اور دوست مل گیا تھا، میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں۔ پھر میں نے سنا کو بائک پہ بٹھایا اور سیدھا اس کے گھر چلا گیا۔ اس کو گھر چھوڑ کے پھر میں نانو کے گھر چلا گیا۔ تب تک شام بھی ہو چکی تھی۔ میری امی کہنے لگی خود تو تم بیٹھے ہی نہیں اور نانو کے گھر آنے کی بڑی جلدی تھی تمہیں۔ پھر وہ میرا کزن کہنے لگا ہاں ہیری خالہ بتا رہی تھی کہ تمہیں مجھ سے کوئی ضروری کام تھا۔ میں نے کہا ہاں یار وہ میں تمہیں اکیلے میں بتاؤں گا۔ پھر میری امی باہر آئی اور ہم لوگ سیدھا گھر آ گئے۔ پھر میری امی نے کہا کہ چلو جلدی سے کپڑے چینج کرو اور ہم پارک واک کرنے چلتے ہیں۔ لینا کا 2 بار میسج آ چکا ہے۔ میں پھر باتھ روم میں چلا گیا، فریش ہو کے آیا۔ پھر میں نے واک والا ڈریس اور شوز پہنے۔ پھر میں اور میری امی پارک آ گئے تھے۔ پارک پہنچے تو لینا پہلے سے ہی پارک میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی ہیری تم لوگ آئے نہیں، کل بھی کیا ہوا، سب خیریت تھی؟ تمہاری امی بتا رہی تھی کہ تمہاری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا ہاں لینا طبیعت تو بالکل ٹھیک تھی، بس دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر لینا میری امی سے ہمارے گھر کا ایڈریس پوچھنے لگی اور کہنے لگی کہ میں کل دن میں چکر لگاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ریسٹورینٹ پہ جاب کرتی ہو نا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں میں تو رات کو جاب کرتی ہوں 8 بجے، اور صبح 4-5 بجے ریسٹورینٹ آف ہو جاتا ہے تو میں گھر کو آ جاتی ہوں۔ میں دن کو گھر پہ ہوتی ہوں تو میں کل تم لوگوں کے گھر چکر لگاؤں گی۔ میری امی کہنے لگی ہاں ضرور۔ اور پھر ہم نے اپنی واک ٹریک مکمل کیا، اور پھر میں نے اپنی امی کو بولا کہ اب گھر چلتے ہیں۔ پھر میری امی نے لینا کو بائے کیا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ پھر مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سنا خود ہی لاجواب چیز تھی۔ پھر میں نے کہا سنا مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، تم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک انگوٹھی ہے۔ وہ کہنے لگی ہیری تم نے میرے ساتھ یہ کام بھی کر لیا اور اب تم پیسے بھی مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا سنا ادھار سمجھ کے ہی دے دو، بعد میں لوٹا دوں گا، مجھے ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی ہیری آج کے بعد تم مجھے میسج مت کرنا، میں تمہیں بلاک کرنے لگی ہوں، تمہاری خواہشات کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہیں۔ یہ سن کے تو میں اور بھی ڈر گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ شوق سے بلاک کرو، اگر تم نے مجھے بلاک کیا تو وہ ویڈیو ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کہو تو سیمپل کے طور پہ میں تمہیں بھیج سکتا ہوں۔ اور پھر میں نے اس کا ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ اس کو بھیج دیا۔ پھر سنا کہنے لگی یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایسے ہی نکلو گے، اب تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں ساری زندگی تم سے ڈر کے تو نہیں رہ سکتی، فرحان کو بھیجو یا کہیں بھی بھیجنی ہے تو بھیج دو۔ پھر میں نے کہا سنا میری بات سنو، ابھی تم غصے میں ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور پھر مجھے بتاؤ
کیا تم یہ برداشت کر پاؤ گی؟ اگر ایسا ہو گیا تو؟ وہ کہنے لگی تو اور کیا کروں، تم اسی طرح کرو گے، ساری زندگی مجھے ڈرا کے رکھو گے۔ تو میں نے کہا ثنا، میری کون سی بڑی خواہش ہے، چھوٹی سی تو خواہش ہے، کبھی کبھی میں تم سے ٹائم مانگ لیا کروں گا، اور تو میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹائم تو میں نے تمہیں شوق سے دیا ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اچھا لگا تھا، لیکن اب تم پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو تو میں کہاں سے لاؤں؟ پھر میں نے کہا ثنا، اچھا میں معافی چاہتا ہوں اگر تمہیں برا لگا ہے، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا ثنا، نیکسٹ ٹائم کب مل رہی ہو؟ اس نے کہا ابھی میری امی آ گئی ہیں، میں بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا تو میری امی کچن میں نہیں تھی، ورنہ اس ٹائم کو تو میری امی کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی ہے۔ میری امی اپنے کمرے میں تھی اور شاید وہ غصے میں بھی تھی۔ میں نے جب پوچھا امی کیا ہوا، آج کھانے کو کچھ نہیں بنایا، تو میری امی مجھے کہنے لگی ہیری تم جاؤ اپنے کمرے میں، آج کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور میری امی کی میرے ابو سے لڑائی ہوئی تھی، اور یہی وہ نازک لمحہ تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس لمحے میری امی بہت کمزور ہوتی ہے اور مجھے میرا کام کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ پھر میں نے کہا امی اٹھو۔ پھر میں نے ہاتھوں سے پکڑ کر امی کو اٹھایا۔ میں نے کہا کیا ہوا امی، بتاؤ مجھے، ابو سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ پہلے تو وہ نہیں بتا رہی تھی، پھر میری امی کہنے لگی ہاں تمہارا ابو۔ نے کہا امی کوئی بات نہیں، جتنے دن ابو گھر پہ نہیں آتا میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سو جایا کروں گا، آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا۔ پھر میں نے امی کو کہا آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلاتا ہوں۔ پھر میں نے امی کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر ٹی وی لانچ میں لایا اور صوفے پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا امی مجھے کچھ اور تو بنانا نہیں آتا، میں آپ کے لیے آملیٹ بنا دیتا ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی ہیری تم کھانے کی فکر مت کرو، کھانا فریج میں پڑا ہوا ہے، وہ گرم کر کے تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اور پھر ہمارے گھر کی بیل بجی۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ میرا ابو تھا۔ ابو نے آتے ہی آفس بیگ اتارا اور میری امی سے پوچھنے لگا کیا ہوا، میری پیکنگ کر دی؟ مجھے آج ہی نکلنا ہے۔ میں نے یہ سنا تو میں خوشی ہو گیا، کیونکہ مجھے وہ موقع مل گیا تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ میری امی غصے میں تھی، اس کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پھر میں نے امی کو کہا، میں نے کہا امی آپ سمجھے نا، ابو اس گھر کا خرچ چلاتے ہیں، ابو سارا دن کام کرتے ہیں، اگر وہ نوکری کرتے ہیں تو ان کو جانا تو پڑے گا۔ میں نے امی کو سمجھایا تو خیر وہ سمجھ گئی، اور پھر میرے ابو کی پیکنگ کرنے لگی۔ پھر میرے ابو نے میری امی کو کہا کہ 2 دن کی تو بات ہے، یوں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آہستہ سے میرے ابو نے میری امی کو کہا کہ مجھے پتا ہے تم کس لیے پریشان ہو رہی ہو، وہ رات والے کام کی وجہ سے نا، وہ جو روز ہوتا ہے، جب میں آؤں گا تو میں ساری کسر ایک ساتھ پوری کر دوں گا۔ پھر میرا ابو میری طرف دیکھنے لگا کہ کہیں یہ میں نے سن تو نہیں لیا، اور پھر میں نے اس کو ایسے جتایا کہ جیسے میں نے کچھ بھی نہیں سنا، اور میں نے فریج سے پانی نکال کے پینے لگا، اور اب میری امی کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ خوشی خوشی میرے ابو کی پیکنگ کر رہی تھی، اور پھر میری امی نے کہا کہ کھانا تو کھا لیتے۔ میرے ابو نے کہا کہ نہیں، آفس کی گاڑی جا رہی ہے تو دیر ہو جائے گی، میں راستے میں کچھ کھا لوں گا۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھیں